آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ پورا شہر نمی میں ڈوبا ہوا تھا۔ الوینا نرم گلابی فراک پہنے کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑ رکھا تھا۔ الوینا 18 سال کی وہ خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی جو ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا، تتلیوں کے پیچھے بھاگنا، پھول توڑ کر جمع کرنا، اسے بارش سے محبت تھی، مگر اپنی بنائی گئی فیری ٹیل سے اسے عشق تھا۔ مگر آج اس کی آنکھوں میں نمی تھی، دل دکھ سا گیا تھا۔ وجہ ہمیشہ کی طرح وہ ایک شخص جسے وہ ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی مگر اندر ہی کہیں اس کے لیے نرم گوشہ تھا۔ فرجاد اس کا کزن تھا، اس کا منگیتر بھی۔ وہ 28 سال کا ایک میچور، خوبرو، ذہین اور بہادر پولیس آفیسر تھا۔ مزاج کا کافی سخت مگر انداز اس کا پروفیشنل رہتا تھا۔ وہ الوینا کو ذرا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی معصومیت، اس کا بچپنا اور شرارتیں۔ فرجاد کو اپنے گھر والوں کے فیصلے سے شدید اختلاف تھا مگر وہ خاموش تھا کیونکہ معاملہ خاندان کا تھا۔ الوینا ابھی وہ سوچوں میں تھی جب اسے دشمن جان کی کرخت آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر مڑی تو کمرے کے دروازے پر کھڑا گہرے نیلے رنگ کا پولیس جیکٹ پہنے، ماتھے پر بل ڈالے، کتنی بار کہا ہے کہ بارش میں مت بھیگا کرو، بیمار ہو جاؤ گی۔ فرجاد نے ایک نظر اس کے گیلے بالوں پر ڈال کر سخت لہجے میں کہا، خان کہتے ہیں بارش میں بھیگنا دل کو خوش کر دیتا ہے اور خوش رہنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ الوینا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایک تو یہ اور اس کا وہ موٹیویشنل سپیکر خان۔ فرجاد نے گہری سانس لی، آپ فکر نہ کریں، میں بیمار نہیں پڑوں گی۔ دیکھیں نا، میں تو ڈریس بھی چینج کر لیا، بس بال ڈرائی کرنے ہیں۔ الوینا اسے خاموش دیکھ کر ازلی معصومیت سے کہنے لگی، مجھے تمہاری فکر ہے بھی نہیں۔ تم اگر بیمار پڑ گئیں تو گھر والے پورا گھر سر پر اٹھا لیں گے اور مجھے مجبوراً کام سے جلدی واپس آنا پڑے گا، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ تمہاری وجہ سے پہلے اتنی مشکلات اٹھائی ہیں میں نے، تم پتہ نہیں کب اپنی یہ بچگانہ حرکتوں سے باز آؤ گی۔ اس کا لہجہ اچانک ہی تلخ ہوا تھا۔ الوینا جو اسے اپنی فکر کرتا دیکھ کر دل میں خوش ہوئے تھے، اس کی ساری خوشی اب تکلیف میں بدل گئی۔ وہ چلا گیا تھا اور آنسو دے گیا تھا۔ الوینا اپنا موڈ اچھا کرنے کے لیے اسی شام دوستوں کے باہر گھومنے گئی تھی مگر واپسی پر سنسان راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اندھیری سنسان سڑک اور ارد گرد چیختا ہوا سناٹا اور بارش کی ٹپ ٹپ، ماحول میں شدید خوف تھا۔ شٹ، اب وہ انسپکٹر فرجاد شاہ اس کا ذمہ دار بھی مجھے کہے گا۔ کاش میں ڈرائیور انکل کے ساتھ آتی، اب نہیں آ سکی تو کیا ہوا، ابھی بلا لیتی ہوں۔ اس نے موبائل دیکھا تو نیٹ ورک غائب۔ اسے اب سچ میں ڈر لگ رہا تھا مگر پھر فرجاد کی بات یاد آئی۔ ایک پولیس آفیسر کی بیوی کو اتنا بہادر اور نڈر تو ہونا چاہیے کہ وہ مشکل سچویشن کو فیس کر سکے۔ وہ بارش میں باہر نکل کر سڑک کنارے کھڑی ہوئی، شاید کوئی ہیلپ مل جائے۔ تبھی دور سے ایک سیاہ لینڈ کروزر آتی دکھائی دی۔ گاڑی اس کے سامنے سے گزر کر آگے گئی۔ الوینا نے بھی ہیلپ نہیں مانگی۔ اسے اس کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی سے بھی خوف آ رہا تھا مگر وہ گاڑی آگے جا کر رکی اور واپس پیچھے آنے لگی۔ بہت آہستگی سے دروازہ کھلا اور وہ سوٹڈ بوٹڈ سا شاندار شخص باہر آیا، حشام خان، وہ نام جو اس شہر کے لوگوں کے لیے خوف کی علامت تھا۔ قد کاٹ میں لمبا، کاندھوں پر سیاہ جیکٹ، چہرے پر ہلکی سی شیو اور آنکھوں میں ایک عجیب سرد تاثر۔ معافی کی دنیا اسے درندہ کہتی تھی مگر اس کے انداز میں ایک عجیب سی شرافت چھپی تھی۔ وہ دنیا جہاں کا برا بھلا انسان اگر کچھ اچھا جانتا تھا تو وہ تھا عورت کی عزت کرنا۔ اس موسم میں سنسان سڑک پر اکیلی کیا کر رہی؟ آواز بھاری مگر کافی حد تک پرکشش تھی۔ حشام نے ایک نظر اسے معصوم سی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ وہی چہرہ پہلے بھی ایک بار دیکھ چکا تھا۔ وہ میری گاڑی خراب ہو گئی، الوینا نے گھبرا کر جواب دیا۔ حشام کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھو۔ حشام کی پیشکش پر اس نے لمحے بھر ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا اور گاڑی میں آ بیٹھی۔ گاڑی کے اندر ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جیسے مہنگا برانڈڈ پرفیوم ہو۔ یقیناً وہ شاندار شخص یوز کرتا ہوگا، الوینا نے سوچا۔ حشام خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کچھ دیر بعد وہ پوچھنے لگا۔ الوینا۔ حشام نے مسکراتے ہوئے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا۔ بارش کی خوشبو ٹھنڈے چھینٹوں کے ساتھ اندر آنے لگی۔ الوینا، کافی خوبصورت نام ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے پھسلا۔ الوینا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ ایک اجنبی تھا مگر لہجہ اپنائیت بھرا تھا۔ حشام اس کی گھبراہٹ محسوس کر چکا تھا، تبھی مزید گفتگو کا ارادہ ترک کر کے وہ اس کے گھر کا ایڈریس پوچھ رہا تھا۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ نے مجھے کہاں سے پک کیا تاکہ میں اپنے گھر والوں کو لوکیشن سمجھا سکوں؟ الوینا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اسے گاڑی سے زیادہ فرجاد کے غصے کی ٹینشن تھی۔ ڈونٹ وری،
میں نے لوکیشن بھیج دی ہے، میرا ڈرائیور آپ کی گاڑی آپ کے گھر سامنے چھوڑ آئے گا۔ یہ پہلی ملاقات تھی مگر الوینا کو نہیں پتا تھا یہ ایک ایسی کہانی کا آغاز ہے جو اس کی زندگی ہی بدل دے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ وہ ابھی موجود تھی وہ بہت جلد اس کی زندگی میں شامل ہونے والا تھا۔ ایک بڑا طوفان اس کا منتظر تھا۔ بارش ختم ہو چکی تھی مگر اس کی خوشبو اب بھی فضا میں باقی تھی۔ اس شاندار شخص سے ملاقات کو 2 دن گزر چکے تھے مگر وہ منظر بار بار ذہن میں آ رہا تھا۔ گاڑیوں کی خوشبو، اس کی سحر انگیز شخصیت، پرکشش آواز اور آنکھیں۔ الوینا نے گھبراتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سرغوشی کی۔ میں کسی اجنبی کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ اور وہ کون تھا؟ اس کی شخصیت مجھے کیوں اپنی طرف کھینچ رہی ہے؟ الوینا زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ حشام کا چہرہ اس کے ذہن کے پردے پر نقش ہو چکا تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک عالیشان بنگلے کے صوفے پر بیٹھا حشام سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ اس کا آدمی ٹیبل پر فائل رکھے اس کی توجہ کا منتظر تھا مگر اس کے ذہن میں الوینا کا چہرہ بار بار ابھر رہا تھا۔ باس، یہ وہ نئی ڈیل ہے، دستخط کرنے ہیں۔ آدمی نے دوبارہ کہا تو وہ چونکا۔ چھوڑ دو یہی اور سنو۔ اس نے گہری کش لی۔ جی باس، اس کا نام الوینا ہے، پتہ لگاؤ، میں اس کے بارے میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ باس، لڑکی؟ آدمی نے چونک کر پوچھا۔ ہاشم نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، میں اسے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ وہ بہت معصوم سی ہے، بالکل ایک پری کی طرح۔ میں اس سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا تو لہجے میں کچھ تھا۔ اس کے آدمی نے رک کر اسے دیکھا۔ اور ایسا کب ہوا تھا؟ کوئی درندہ کسی لڑکی میں دلچسپی لے اور پیچھے ہٹ جائے؟ وہ حکم ملتے ہی کام پر لگ گیا تھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں فرجاد کے سامنے فائلز کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور ساری کی ساری فائلز ایک ہی شخص کے نام پر تھیں، حشام خان، شہر کا سب سے بڑا گینگسٹر۔ درجنوں کیسز، غیر قانونی کاروبار۔ فرجاد کو اس کے نام سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ اس حشام نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، کتنی ہی کوشش کر لو مگر یہ ہاتھ ہی نہیں آتا۔ مگر اب یہ زیادہ دیر آزاد نہیں پھرے گا، بہت جلدی یہ شخص جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گا۔ فرجاد نے غصے سے فائلز ایک طرف پٹخیں۔ اسی لمحے الوینا کی کال آنے لگی۔ ہیلو، مصروف سا انداز۔ فرجاد، آپ آج جلدی آ سکتے ہیں پلیز، مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ الوینا نے معصومیت بھری درخواست کی۔ الوینا، میں کیس میں بیزی ہوں، نہیں آ سکتا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ پلیز آ جائیں، کبھی تو میری بات مان لیا کریں، میں آپ کی منگیتر ہوں، آپ کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ وہ روحانسی ہوئی۔ الوینا، میں تمہیں 10,000 بار بتا چکا ہوں کہ ہم نارمل کپلز نہیں ہیں، میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ تمہیں اگر جانا ہے تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، اور پلیز اب رونے نہ بیٹھ جانا، سب مجھے ہی غلط سمجھیں گے، مجھ سے نہیں یاد دیا جاتا یہ سب پرنسس ٹریٹمنٹ۔ اس کے ڈپٹنے پر الوینا کا دل بجھ سا گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے دھیرے سے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ سر جھٹک کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پرنسس ٹریٹمنٹ تو پھر پرنسس کو دیا جاتا ہے نا، اللہ پاک، میں پرنسس تھوڑی ہوں۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں ماموں ممانی پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں کل ہی خالہ کے گھر چلی جاؤں گی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، میں خود کو یوں ضائع نہیں کروں گی، کوئی اور دے یا نہ دے، میں خود کو خود ہی پرنسس ٹریٹمنٹ دوں گی۔ اس نے ناک رگڑتے ہوئے بچوں کی طرح کہا۔ وہ اس وقت شاپنگ مال میں تھی اور ایک دکان پر رک رک کر ایک سفید فراک پسند کر رہی تھی کہ پیچھے سے ایک مانوس سی آواز آئی، وہ تم پر نہیں جچے گا۔ وہ چونک کر پلٹی تو سامنے حشام کھڑا تھا، سیاہ شرٹ، رولڈ اپ بازو، مضبوط بازوؤں پر ٹیٹوز، اور چہرے پر وہی پراعتماد مسکراہٹ۔ پرسنالٹی کا شاہکار، منظر عام پر تھا۔ آپ؟ الوینا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ لگتا ہے قسمت چاہتی ہے کہ ہم بار بار ملیں۔ حشام قدم اٹھاتا وہ بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ نہ صرف اس سے عمر میں بلکہ قدم میں بھی بڑا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ الوینا نے سوال کیا۔ وہی جو تم کر رہی ہو، خواب خریدنے آیا ہوں۔ حشام نے تھوڑا قریب جھک کر سرغوشی کی۔ الوینا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاشم نے سفید فراک اس کے ہاتھ سے لے کر ایک پرپل رنگ کا گاؤن نکالا۔ یہ لو، یہ تم پر اتنا جچے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، اینڈ ٹرسٹ می، تم ریپنزل سے بھی زیادہ پیاری لگو گی۔ حشام نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ الوینا بے ساختہ مسکرائی۔ اسے یہ فراک واقعی پسند آئی تھی۔ مگر یہ میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے، پلیز منع مت کرنا، زندگی میں پہلی بار کسی پری کو دیکھ رہا ہوں، میرے دل نے اچانک یہ خواہش کی کہ تمہیں یہ تحفہ دیا جائے۔ اس کے جذبات کی شدت سر چڑھ کر بول رہی تھی، نہیں پلیز، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، میں کیسے ہی اتنا مہنگا تحفہ لے لوں۔ وہ اچانک سے گڑبڑائی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ ہماری دنیا ایک دنیا سے بہت الگ ہے۔ بس تمہاری فیری ٹیل کافی روشن اور پر رونق سی ہے
اور میری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی سی۔ وہ پراسرار شخص کی سحر انگیز باتوں میں گم سی ہو گئی۔ دل بار بار ایک ہی سوال دہرا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ کاؤنٹر پر بل دیتے وقت حشام کا ہاتھ الوینا کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ وہ لمحہ جیسے رک گیا ہو، مگر صرف حشام کے لیے۔ الوینا تو اپنے نئے ڈریسز کو لے کر اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ اسے کچھ محسوس ہی نہ ہوا، البتہ حشام کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ پہلا لمس تھا جو اس نے محسوس کیا تھا۔ کہانی کی رفتار تیز آگے بڑھ رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں کہیں ایک شخص حشام کے خلاف سازش کر رہا تھا تو دوسری طرف فرجاد حشام کو پکڑنے کی پلاننگ کر رہا تھا، مگر ان دونوں کے بیچ ایک معصوم دل آہستہ آہستہ جان لیوا محبت میں قید ہوتا جا رہا تھا۔ الوینا بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ حشام کے دیے گئے پرپل گاؤن میں وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ ریشمی کپڑا اس کے نازک جسم پر جچ رہا تھا۔ وہ خود حیران تھی کہ وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اسے اچانک ہی آئینے میں اپنے پیچھے شاندار شخص کا عکس دکھائی دینے لگا جو مسکرا رہا تھا۔ الوینا نے نظریں جھکائیں۔ بالآخر وہ اس کی فیری ٹیل کا حصہ بن چکا تھا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ تمہیں دیکھا تو نہیں، لیکن جانتا ہوں اس ڈریس میں تم دنیا کی سب سے حسین شہزادی لگ رہی ہوگی۔ حشام کی آواز پر اس کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ آپ کو میرا نمبر کدھر سے ملا؟ اپنی ہڑبڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بمشکل پوچھنے لگی۔ جان کر کیا کرو گی؟ حشام نے خمار بھرے لہجے میں سرخوشی کی۔ بالکل، میں تو آپ کا نام بھی نہیں جانتی، بٹ آف کورس جان کر ہی کروں گی، اس نے خفگی سے کہا تو حشام ہلکا سا مسکرایا۔ تمہاری فیری ٹیل میں ایک مانسٹر شامل ہو چکا ہے، اب تم جو چاہو اسے نام دے دو، سر جھکا کر قبول کر لوں گا۔ حشام کے انداز پر وہ مسکرائی۔ ڈیول، بیسٹ یا پھر زیڈ؟ حشام نے سوال کیا۔ ہاں، آپ مجھے ہنٹنگ ایڈلن ناول کے زیڈ میڈوز جیسے لگتے ہیں، تھوڑے ہینڈسم، تھوڑے ڈرونے، تھوڑے پراسرار اور پیارے بھی، اس نے چہک کر کہا تو وہ زیر لب مسکرایا۔ اب وہ اسے کیا کہتا کہ مافیا کی دنیا میں اسے زیڈ کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ نو شہزادی ایڈلن، کیا آپ زیڈ میڈوز کے ساتھ اس کی چلنا پسند کریں گی؟ اس نے بہت حسرت سے کہا۔ کہاں؟ الوینا نے فوراً پوچھا۔ خوابوں کی دنیا میں۔ آج میرا برتھ ڈے ہے، میں چاہتا ہوں تم وہی پرپل گاؤن پہن کر آؤ۔ شام تیار رہنا، آؤں گا میں۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ شام وہ دوست کی برتھ ڈے کا کہہ کر گھر سے نکلی تو کچھ فاصلے پر بلیک چمچماتی لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا تو وہ اندر آ بیٹھی، ساتھ ہی وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس کے دیے گئے ڈریس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تھینکس کہہ کر خاموش ہو گئی۔ سارا سفر خاموشی میں کٹا۔ گاڑی شہر کے روشن سڑکوں سے گزرتی ایک پوش علاقے کی طرف بڑھی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک پرائیویٹ یاٹ پر تھے۔ سمندر کی ہوائیں ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ یاٹ پورا سجایا گیا تھا۔ الوینا کی آنکھیں چار ہوئی تھیں اور وہ اندھیرے شہر میں روشنیوں کے جہاں جیسا لگ رہا تھا۔ یہ تمہارے خوابوں کی دنیا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، الوینا نے حیرت سے کہا۔ یہ صرف ایک یاٹ ہے، مگر یہاں سے ہمارے خواب شروع ہوتے ہیں۔ میں اپنی دنیا اس سے بھی کئی زیادہ خوبصورت بنا دوں گا اگر تم اس میں قدم رکھنا چاہو تو، ہاشم نے قریب آ کر دھیرے سے کہا۔ الوینا چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پراسرار سا زیڈ میڈوز اسے بری طرح سے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ تمہارے خواب چھوٹے نہیں ہیں الوینا، میں جانتا ہوں۔ تم پریوں کی کہانی پر یقین رکھتی ہو، جبکہ یہ دنیا کوئی فیری ٹیل نہیں، لیکن میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں وہ حسین دنیا دکھانے کی جو تم نے کہانیوں میں دیکھی تھی۔ زیڈ نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلایا، جسے تھام کر وہ اس کے ساتھ ٹیبل تک آئی۔ ٹیبل پر ایک بڑا سا کیک تھا جس پر اسٹرابری کریم سے الوینا زیڈ لکھا تھا۔ وہ مسکرائی۔ زیڈ نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑائی اور دونوں نے ساتھ کیک کٹ کیا۔ یاٹ کے اوپر ایک شاندار کینڈل لائٹ ڈنر بھی تھا۔ ہلکی موسیقی چل رہی تھی اور ہوا میں خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ ہاشم نے کرسی کھینچ کر الوینا کو بٹھایا پھر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں ایک عجیب نرمی تھی جو صرف الوینا کے سامنے ہونے پر تھی۔ اوہ، یہ تو واقعی کسی فیری ٹیل سے کم نہیں ہے۔ وہ ڈنر پر تیار کیا انواع اقسام کے کھانوں کو دیکھ کر بے ساختہ بولی۔ کیا تم زیڈ میڈوز کے ساتھ ڈانس کرنا پسند کرو گی پرنسس؟ ہلکی موسیقی پر ہاشم نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ الوینا نے شرماتے ہوئے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ سب کسی خوبصورت خواب سے کم نہیں تھا۔ ہاشم نے اسے بہت آہستگی سے قریب کیا۔ الوینا کی سانسیں الجھنے لگی۔ حشام کا نرم گرم لمس
الوینا کی دھڑکنوں کا شور اور سمندر کی لہروں کی ٹھنڈی ہوائیں، سب کچھ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ الوینا، اگر یہ خواب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کبھی ختم نہ ہو۔ حشام نے اسے گھماتے ہوئے ہلکی سی سرگوشی کی۔ الوینا کو اس کی آنکھوں میں عجیب سے جنون کی رمق نظر آئی۔ 2 ہفتوں کے اندر اندر وہ اسے اپنے پیار میں دیوانہ بنا چکا تھا اور وہ خود بھی اس کے پیار میں جنونی ہو چکا تھا۔ الوینا اپنی فیری ٹیلز کو جی رہی تھی۔ اسے نہ جانے کتنی خوبصورت جگہوں پر لے جایا کرتا تھا۔ اس کی کہانی کا ایک خوبصورت باب تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی اس کی خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہنے والی تھی۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے فرجاد کی نظریں اسکرین پر جم گئیں۔ وہ بے یقینی سے حشام کے قریب کھڑی الوینا کی تصویر دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں متحیر انداز میں کھلی تھی۔ وہ حشام کے پینٹ ہاؤس تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ حشام کے کمرے میں الوینا اور اس کی ڈانس والی تصویریں لگی تھیں۔ یہ کیا کر رہی ہے حشام کے اتنے قریب؟ فرجاد نے غصے سے مٹیاں بھینچ لیں۔ مجھے حشام کی ایک ایک خبر چاہیے، جہاں جاتا ہے، جس سے ملتا ہے، ایک ایک لمحے کی خبر چاہیے مجھے۔ فرجاد نے اپنے آدمی کو حکم دے کر فوراً بند کیا۔ وہ اسے اب تک خون خوار نظروں سے اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ الوینا جب اپنی خالہ کے گھر شفٹ ہوئی تو اس نے سکون کا سانس لیا، مگر جو ابھی تک وہ دیکھ رہا تھا اسے لگا تھا الوینا نے اس کی سانسیں اکھیڑ ڈالی ہیں۔ حشام اسے پوش علاقہ میں واقع اپنے سب سے خوبصورت فارم ہاؤس لایا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ اس کے ساتھ سوئمنگ پول کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ آج اسے سچ بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ الوینا، کیا تم میرے جذباتوں سے واقف؟ حشام نے سرگوشی کی تو الوینا کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ مگر میں انگیجڈ ہوں زیڈ۔ الوینا کے چہرے پر افسردگی اتری۔ جانتا ہوں، اور یہی چیز مجھے اندر سے تکلیف دیتی ہے، مگر تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ میں تمہیں دنیا جہاں کی خوشیاں دے سکتا ہوں الوینا، بس میری اصل دنیا وہ بہت بدصورت ہے۔ تم جانو گی تو شاید مجھے چھوڑ جاؤ گی۔ میں اچھا انسان نہیں۔ زیڈ کے چہرے کی جوت بجھ گئی۔ الوینا نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ خان کہتے ہیں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبوب کی ہر بری عادت بھی بھلی لگتی ہے۔ الوینا نے اسے ہمت دی جبکہ وہ افسردگی سے مسکرایا۔ مگر میرے بارے میں کچھ ایسا ہے جو تم جانو گی تو نفرت کرو گی مجھ سے، لیکن وقت آ گیا کہ تم جان لو۔ میری قسمت تمہارے ہاتھوں، پھر چاہے تو اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لینا۔ الوینا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ حشام نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھامے۔ میں حشام خان، وہی جس کے اوپر دنیا جہاں کے گناہوں کے کیسز۔ دنیا کہتی ہے میں خطرناک ہوں، پولیس مجھے جیل میں دیکھنا چاہتی ہے اور لوگ مجھے درندہ کہتے ہیں۔ لمحے بھر کو الوینا کی گرفت اس کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑی۔ حشام کے دل نے ڈرنے کی جگہ بنائی۔ تم ہو حشام؟ کیا واقعی؟ تو کیا تم مجھے اس مشن سے بچنے کے لیے میرا استعمال کر رہے؟ وہ فیری ٹیلز، وہ بہت خوبصورت دنیا، وہ ساری باتیں، وہ سب جھوٹ تھی؟ الوینا نے کانپتی آواز میں کہا۔ میری بات سنو الوینا، کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ ہاں میں برا ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے تمہیں پہلی بار سینما میں دیکھا تھا۔ تم ڈزنی لینڈ کی کسی شہزادی کی موویز کو دیکھنے آئی تھی۔ میں کسی کام سے وہاں تھا اور میری نظر تم پر پڑی۔ تم جس حسرت سے شہزادے اور شہزادی کو دیکھ رہی تھی میں وہیں ٹھہر گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اور وہ سن رہی تھی۔ جب وہ دونوں جدا ہوئے اسی پل تمہاری آنکھوں میں آنسو تھے، اور جب وہ مل گئے تو تم کتنی خوش تھیں۔ اسی دن میری دنیا بدل گئی تھی۔ میں نے تمہارا پیچھا کیا مگر تم اچانک ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے لگا میں تمہاری حسرت دل میں لیے یوں ہی تڑپتا رہوں گا، مگر ایک دن برساتی رات ہمیں پھر ملا دیا، اور تب مجھے یقین ہو گیا کہ تم میرے لیے میری زندگی میں آئی ہو، اس حیوان کو انسان بنانے۔ مجھ پر یقین کرو الوینا، میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ شدت جذبات سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اور پھر الوینا کون سا اس کے بنا رہ سکتی تھی؟ مجھے بھروسہ ہے تم پر، اگر تم وعدہ کرو کہ تم سب چھوڑ دو گے اور کبھی ان غلط کاموں میں نہیں پڑو گے، تو میں وعدہ کرتی ہوں چاہے پوری دنیا ہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائے، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ الوینا کے الفاظوں پر اس کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ اس نے بے ساختہ الوینا کے لبوں پر اپنے لب رکھے، پھر دھیرے سے اس سے دور ہوا۔ مجھ سے نکاح کرو گی پرنسس؟ الوینا نے مسکرا کر جواب دیا، اور یوں کچھ ہی دنوں میں حشام اسے اپنی ملکیت میں لے چکا تھا۔ حشام نے فرجاد کو دوسری چیزوں میں اتنا الجھا دیا تھا کہ وہ الوینا پر نظر رکھ ہی نہیں سکا، اور الوینا اسے چھوڑ کر حشام کی ہو چکی تھی۔ مگر حشام نے ابھی اسے خود کے اتنا قریب نہیں کیا، مگر وہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔
ہوا میں ہلکی خنکی تھی، سورج کی کرنیں پردے کے بیچ سے الوینا کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ بیدار ہوئی تو اپنے بیڈ کے قریب ایک سفید لفافہ دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لفافہ کھولا تو اندر ایک پاسپورٹ، بزنس کلاس کی ٹکٹیں اور ایک چھوٹا سا نوٹ تھا۔ تیار رہو الوینا، ہم آج اس رات اس ملک سے دور جا رہے ہیں۔ خالہ کی فکر مت کرنا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ حشام، دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ ایک شخص اس کے لیے آسمان سے آیا شہزادہ جیسے تھا۔ وہ اب تک بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ رات کو ایئرپورٹ پر حشام پہلے سے موجود تھا، سیاہ کوٹ، سن گلاسز اور ارد گرد گارڈ کا ہجوم۔ الوینا نے اسے دیکھا تو کچھ پل کے لیے خود کو کسی فلمی سین میں محسوس کیا۔ 4 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ دبئی پہنچے۔ شہر کی روشنیاں، بلڈنگز کی بلندی، لگژری کارز، ہر چیز الوینا کو جادوئی دنیا جیسی لگ رہی تھی۔ بالآخر اسے اپنے وائٹ ہاؤس میں لے کر آ گیا تھا۔ وہ تو حیران ہی رہ گئی۔ اسے گینگسٹر کے بجائے ایک بڑی سی سلطنت کا شہزادہ لگا۔ وہ پورا وائٹ ہاؤس گھوم کر دیکھنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر حشام نے اسے کمرے سے باہر جانے ہی نہیں دیا۔ حشام، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے نا مجھے۔ وہ خود کو چھڑانے کی صحیح کر رہی تھی، جبکہ حشام اسے گود میں بٹھایا اس کے سینے میں سر چھپائے بیٹھا۔ اس کی خوشبو سونگھ رہا تھا۔ اتنی مدتوں بعد تمہاری قربت نصیب ہوئی ہے مجھے، سرشار ہونے دو الوینا۔ اس کی خماری بھری سرگوشی پر الوینا کی جان نکل گئی تھی۔ شام، پلیز مجھے وائٹ ہاؤس دیکھنا ہے نا۔ ابھی اسی وقت وہ بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ تمہارا ہی ہے میری جان، پہلے مجھے تو خود کو دیکھنے دو، پھر دیکھتی رہنا سکون سے سارا گھر۔ اسے بالکل بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ الوینا نے تھک ہار کر ہتھیار ڈال دیے تو اس پر حاوی ہوا۔ اس کی فراک اتار کر وہ جا بجا اس کے جسم کو چومنے لگا۔ اس کے لمس کی شدت سے تڑپ اٹھی تھی۔ کہاں وہ 5 فٹ 1 انچ کی 8 سالہ معصوم سی نازک لڑکی، اور کہاں وہ 6 فٹ کا 35 سالہ خطرناک مگر خوبرو گینگسٹر۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے دیوانہ وار چوم رہا تھا۔ الوینا کی تو اتنے ہی میں جان نکل گئی تھی۔ الوینا نے اسے روکنا چاہا تو حشام نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ حشام، میں تھک گئی ہوں، اس نے معصومانہ انداز میں کہا تو وہ سر پھینک کر ہنسا۔ ارے میری چھوٹی سی وائف، ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا، ابھی سے تھک گئی؟ حشام کی بات پر وہ جھینپ ہی گئی۔ وہ واقعی بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اوکے، آرام کر لو۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگائے تھپکنے لگا تو الوینا کی آنکھیں بھاری ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آغوش میں نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ حشام اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی پوری زندگی بن چکی تھی۔ حشام نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ اگلے دن حشام الوینا کو دبئی مال میں لے آیا۔ مہنگے برانڈز کی ہیلز، چمکتی ہوئی ڈائمنڈ جولری اور ریشمی ڈریسز۔ یہ سب میرے لیے؟ الوینا نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ اب زیڈ کی پرنسس کوئی عام لڑکی تو ہے نہیں جو کچھ بھی خرید لے گی۔ میری پرنسس کی ہر چیز قیمتی برانڈڈ ہونی چاہیے، جیسے فیری ٹیلز میں ہوتا ہے۔ ہاشم نے اس کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ شخص اس کی کسی نیکی کا صلہ تھا۔ جو کچھ بھی میری پرنسس کو پسند آئے سب پیک کر دو۔ حشام نے اسٹور کے مینیجر کو اشارہ کیا۔ الوینا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس کو کسی نے اتنی اہمیت دی تھی۔ شام کو وہ ایک پرائیویٹ اسکائی ریسٹورانٹ میں تھے۔ زمین سے سینکڑوں فٹ اونچائی پر شیشے کے فرش پر بیٹھے، نیچے پورا دبئی جگمگا رہا تھا۔ ہلکی موسیقی چل رہی تھی، کینڈلز کی خوشبو ہوا میں گھل کر الگ ہی بھینی سی خوشبو بنا رہی تھی۔ الوینا، حشام نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم خود سے کوئی خواہش کیوں نہیں کرتی؟ تم مجھ سے کچھ کیوں نہیں مانگتی؟ یوں ہی دل میں آیا سوال پوچھ لیا۔ میں کیا مانگوں حشام؟ مجھے تو میری سوچ سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ میں حیران ہوں، مجھے اب تک یہ سب خواب لگ رہا تھا، اور تم؟ الوینا اس کے مزید قریب آئی۔ حشام، تم اتنے برے نہیں ہو جتنا لوگ کہتے ہیں۔ ہاشم نے مدھن مسکراہٹ کے ساتھ اس کے رخسار کو چھوا۔ تمہاری محبت نے ایک درندے کو انسان بنا دیا۔ نہ جانے میں نے گناہوں کی دنیا میں رہ کر بھی بے دہانی میں ایسی کون سی نیکی کر دی جس کے بدلے مجھے تم ملی ہو۔ حشام اس کے کاندھے پر سر ٹکا گیا۔ ایک طرف وہ دونوں زندگی کی نئی شروعات کر چکے تھے تو دوسری طرف فرجاد کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ گئے۔ وہ دن رات جاگ کر حشام کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہا تھا، مگر حشام نے اسے جو چکما دیا تھا، فرجاد کا دل کر رہا تھا وہ پوری زندگی تہس نہس کر کے رکھ دے۔ سرفراز، فرجاد نے اپنے انویسٹیگیٹر کو پکارا۔ حشام دبئی گیا ہے، وہ ہمیں ماموں بنا کر نکل گیا اور ہم پھر سے ہار گئے، مگر اس دفعہ اس کے ساتھ الوینا بھی ہے۔
فرجاد نے کنپٹی سہلاتے ہوئے کہا۔ سرفراز نے چونک کر اسے دیکھا۔ میڈم الوینا؟ مگر سر وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ آخر کون نہیں جانتا تھا کہ فرجاد منگنی شدہ ہے۔ فرجاد نے تیش میں آ کر میز کو لات ماری۔ مزید کچھ نہیں کہنا، مجھے اس بے غیرت انسان کی ایک ایک سانس تک کی رپورٹس چاہیے۔ کچھ بھی کرو اس تک رسائی حاصل کرو، سنا تم نے؟ وہ بری طرح سے دھاڑا تھا۔ دل کے کسی کونے میں جلن کی آگ سلگ رہی تھی۔ رات کو دبئی کے ایک پرائیویٹ ولا میں حشام اس کے سنگ تھا۔ سمندر کی لہروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بیڈ پر اس کے بے حد قریب لیٹا اس کی گردن پر انگلی پھیر رہا تھا۔ مجھے کتنے دن مزید انتظار کرنا پڑے گا آخر؟ میرے جذباتوں کا قتل کر رہی ہو تم۔ اس کی ذو معنی باتوں پر وہ شرم سے سرخ ہوئی۔ آپ کا تو حق ہے مجھ پر، آپ جتا سکتے ہیں۔ ہاں مطلب آج اجازت ہے۔ وہ کھل اٹھا تھا جیسے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک الگ جہان میں لے جاؤں گا جہاں صرف تم ہوگی اور میں ہوں گا، اور تم مجھے نہیں روکو گی الوینا۔ اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ الوینا نے جھکی پلکوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ الوینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ لیکن کیا؟ لیکن یاد رکھنا الوینا، اس راستے پر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تمہارا نام اب میرے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اگر تم نے کسی کے بہکاوے میں آ کر مجھے چھوڑ دیا یا مجھ سے دور ہوئی تو ممکن ہے میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں۔ اور یہ پہلی بار تھا جب اس کا لہجہ اچانک ہی ایک دم سخت ہوا تھا۔ آنکھوں میں سرخ ڈوریاں ابھرتی نظر آئیں۔ الوینا کو اچانک اس سے خوف آیا۔ تم کیا کرو گے حشام؟ ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا ہر چیز کو، سب کچھ جلا کر راکھ کر دوں گا میں، اگر کسی نے میری پرنسس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو۔ وہ جنونیت سے بھرپور انداز میں بولا تھا۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتی رہی، پھر بہت دھیرے سے اس کے قریب آئی۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ حشام کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ سختی اچانک ہی غائب ہو گئی۔ وہ اسے لٹائے اس پر جھکی، اسے اپنے لمس کے نشے سے سرشار کر رہی تھی۔ وہ مدہوش سا اس کے لبوں کے ذریعے اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اس سے دور ہوئی۔ میں تیار ہوں اور میں وعدہ کرتی ہوں میں مر جاؤں گی مگر تم سے کبھی دور نہیں جاؤں گی۔ اس چھوٹی لڑکی نے اپنا جسم اس کے حوالے کیا۔ حشام اس کے نازک جسم کو بہت احتیاط سے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اسے چومنا شروع کیا۔ اپنی شرٹ وہ اتار کر دور پھینک چکا تھا۔ ابھی وہ سنبھل کر اس کے اوپر آئی ہی تھی جب اس کی نظر حشام کے جسم پر موجود زخم کے نشانات پر پڑی اور وہ ایک دم رکی۔ حشام، یہ کیا ہے؟ حشام نے رک کر اپنے سینے کی طرف دیکھا، پھر مسکرایا۔ پرانے زخم ہیں میری جان، اب ٹھیک ہو چکے ہیں۔ حشام نے نرمی سے اس کا رخسار چھوا، مگر وہ ٹھہر سی گئی۔ پل بھر میں اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کیا ہوا الوینا؟ اس کے یوں اچانک رونے پر پریشان ہوا۔ الوینا اس کے جسم کے نشانوں کو چھو رہی تھی۔ کتنی تکلیف اٹھائی ہے آپ نے اس جرائم کی دنیا میں۔ میں اب آپ کو کسی غلط کام میں نہیں پڑنے دوں گی، میں خود آپ کی حفاظت کروں گی۔ وہ 5 فٹ 1 انچ کی لڑکی جس کے لیے اپنا آنچل تک سنبھالنا مشکل تھا، وہ اس 6 فٹ کے مرد کی حفاظت کرنے کی بات کر رہی تھی۔ حشام اس کی بات پر گہرا مسکرایا۔ بالکل میری جان۔ اچھا بس پلیز رونا بند کرو، دیکھو مجھے تم پر ٹوٹ کر پیار آ رہا ہے۔ ایسے ہی روتی رہو گی تو مجھے تم پر ترس آ جائے گا یار، پھر میں رومانس کیسے کر پاؤں گا؟ وہ بے چارگی سے کہنے لگا تو وہ روتے روتے ہنسی۔ پھر وہ آہستگی سے اس کے زخموں کے نشانات پر اپنے نرم اور ملائم سرخ لب رکھنے لگی۔ حشام کا اکثر ان نشانوں کو دیکھتے ہی اندر کا زخم تازہ ہو جاتا تھا، مگر آج اس کی چھوٹی سی بیوی اپنی نازک پنکھڑیوں سے، ہونٹوں سے اس پر مرہم لگا رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے پوری شدت سے اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ سکون کی ایک لہر اس کے جسم کے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، حشام کی بے باکیاں بڑھتی گئیں۔ اسے بالکل بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا اور وہ بار بار ہاتھ پاؤں مار مار کر ہمت ہار رہی تھی۔ وہ اسے ایسے الگ دنیا میں لے گیا جہاں میٹھا سا درد تھا، اور میٹھے درد کے بعد اسے بہت میٹھی سی نیند بھی آئی تھی۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فرجاد اپنے 2 انویسٹیگیٹرز کے ساتھ کھڑا تھا۔ آنکھوں میں غصہ، چہرے پر سختی اور دل میں عجیب سی جلن تھی۔ سر، ابھی معلوم ہوا ہے کہ حشام کا پرائیویٹ ولا پام جمیرہ پر ہے۔ سرفراز نے اسے اطلاع دی۔ عزت پر ہاتھ ڈال کر بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے حشام، یہ لڑائی اب ذاتی ہو چکی ہے۔ فرجاد کے چہرے پر شدت کی سختی تھی، غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ گلے پر شام ڈھلے
ولا پر شام ڈھل رہی تھی۔ الوینا بالکنی پر کھڑی سمندر کو دیکھ رہی تھی جب اچانک اسے لگا جیسے دور سے کوئی کیمرہ فلیش ہوا۔ حشام وہاں کوئی ہے؟ اس نے گھبرا کر آواز دی۔ ولے کے باہر فوراً گارڈز بھیجو۔ حشام چند لمحوں میں اس کے پاس آیا، ارد گرد کے محافظوں کو اشارہ کیا۔ سر، کوئی دکھا تو نہیں، لیکن ساحل کی ریت پر کسی کے پاؤں کے نشانات ملے ہیں۔ محافظوں میں سے ایک نے رپورٹ دی۔ ہاشم کی آنکھیں تن گئیں۔ الوینا خوف کے زیر اثر اس کے سینے سے آ لگی۔ فرجاد، اگر یہ تم ہو تو یاد رکھو میں تمہیں الوینا کو چھیننے نہیں دوں گا۔ وہ دل ہی دل میں پریشان ہوا تھا۔ اس کے پاس چاہے کتنی ہی پاور کیوں نہ ہو، مگر اس وقت معاملہ اس کی جان سے زیادہ اس کی بیوی کا تھا۔ اگلی صبح ولا سے تھوڑی دور ایک گاڑی آ کے رکی۔ گاڑی میں بیٹھا شخص دوربین سے ولا کے اندر کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ فرجاد تھا۔ سرفراز، پلان تیار ہے؟ یس سر، بس آپ کے حکم کے منتظر ہیں، سرفراز نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آج رات حشام کے اس ولا میں آخری رات ہوگی۔ فرجاد نے ولا کی طرف نظر گاڑ کر نفرت سے کہا۔ حشام اس وقت سیکورٹی روم میں بیٹھا تھا جہاں دیوار پر بڑی بڑی اسکرین لگی تھی۔ اس اسکرین پر دبئی پولیس کی خفیہ رپورٹس اور دوسری پر اس کے دشمن کے نام اور تیسری پر فرجاد کی لائیو لوکیشن تھی۔ تو بالآخر تم آ ہی گئے، حشام نے آنکھوں میں غصہ لیے کہا۔ لیکن تم نہیں جانتے، یہ میرا شہر ہے، یہاں میرے اصول چلتے ہیں۔ تم آ تو گئے ہو، لیکن اگر تم یہاں سے خالی ہاتھ لوٹنے پر راضی نہ ہوئے تو قسم کھاتا ہوں تمہیں زندہ سلامت واپس نہیں جانے دوں گا میں۔ وہ غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ ہاشم، یہ سب کہاں ختم ہوگا؟ الوینا کمرے کے دروازے پر کھڑی سب سن چکی تھی۔ حشام نے ایک نظر اسے دیکھا، چہرے پر اچانک نرم تاثر آیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ مجھے تھوڑا وقت دو الوینا، میں سب نارمل کر دوں گا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر دھیرے سے کہنے لگا۔ الوینا خاموش رہی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا اور دبئی کے پرسکون ساحل پر حشام کا ولا جگمگا رہا تھا، لیکن سکون صرف باہر تھا، اندر تو ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ الوینا بیڈ پر بیٹھی حشام کا انتظار کر رہی تھی۔ میں کہاں پھنس گئی؟ ایک طرف حشام جس نے میری فیری ٹیل سچ کرنے کے لیے اپنے انڈر ورلڈ چھوڑ دی، تو دوسری طرف فرجاد ہے جو پھر سے مجھے اس تلخ دنیا میں لا پٹکنا چاہتا ہے۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھی، تبھی دروازہ کھلا۔ حشام اندر آیا، چہرے پر کرختگی تھی اور آنکھوں میں تیش۔ الوینا، اس نے لہجے کو حد درجہ تک نارمل رکھنا چاہا۔ میری بات سنو، آج رات کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب؟ الوینا کو اچانک ہی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ الوینا، وہ ہمیں الگ کرنے کی کوشش کرے گا، سو کچھ بھی ہو جائے تم اس کی باتوں میں مت آنا، سنا تم نے؟ سمجھ رہی ہو نا؟ حشام نے اس کا چہرہ تھام کر کہا۔ الوینا ساکت رہ گئی۔ اسی لمحے ولا کے باہر سڑک پر سیاہ گاڑیوں کا قافلہ رکا۔ درجنوں آدمی، سائلنسر لگے ہتھیار اور ان سب کے بیچ فرحاد۔ سب الرٹ رہو، حشام بچ کر نہ جا پائے۔ فرجاد نے حکم دیا۔ سر، ہم ریڈی ہیں، مگر دوسری جانب بھی خطرہ ہے، حشام کے پاس بھی اس کی آرمی ہے، سرفراز نے دھیمے لہجے میں کہا۔ فرجاد کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی۔ میں صرف اسے گرفتار نہیں کروں گا، میں اسے اسی لمحے ختم کر دوں گا، مزید کوئی موقع نہیں دینا چاہتا اسے فرار ہونے کا۔ الوینا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ ولے کے باہر سیکورٹی گارڈ نے مشکوک حرکت دیکھی، لیکن سنبھلنے سے پہلے ہی گولیوں کی آواز گونج اٹھی، شیشے ٹوٹنے کی آوازوں سے شور برپا ہوا اور ولا کے اندر ہاشم کی آرمی الرٹ ہو گئی۔ میرے ساتھ چلو، ہاشم نے الوینا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ حشام، باہر کیا ہو رہا ہے؟ حشام اسے سن رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں گن لیے وہ آگے بڑھتا گیا۔ ولے کے مرکزی ہال میں ٹوٹے شیشے بکھرے پڑے تھے، ساتھ ہی تازی بارودی گولیوں کی بھی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا، فرجاد اندر آیا۔ تم نے حد پار کر دی فرجاد، حشام غصے سے چیخا۔ حد تو تم نے پار کی ہے، الوینا کی زندگی میں قدم رکھ کر۔ کیا یہ کافی نہیں تھا؟ کیا ہم کئی سالوں سے چور پولیس کھیل رہے تھے جو تم نے اس دشمنی کو ذاتی بنا لیا؟ فرجاد نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ الوینا دونوں کو بے یقین دیکھ رہی تھی۔ حشام تو اس کا شوہر تھا، اس سے محبت کرتا تھا، مگر یہ فرجاد کس بات کا حق جتا رہا تھا؟ ہاشم اور فرجاد دونوں نے اپنے ہتھیار نیچے کیے تھے۔ ایک لمحہ، ایک نظر، اور پھر اچانک گولی چلنے لگی۔ الوینا کی چیخ حلق میں ہی گھٹ گئی۔ حشام کے کاندھے سے خون بہنے لگا، گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ الوینا چلو میرے ساتھ، فرجاد نے کہا۔ الوینا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔
وہ مڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، جس کے آنسو متواتر چہرے پر بہہ رہے تھے۔ یہ مجرم ہے الوینا، یہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ اگر محبت کرنا جسم ہے تو ہاں، میں مجرم ہوں۔ حشام کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھے اس کے بازوں پر اپنا دوپٹہ باندھ رہی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ فرجاد نے بے یقینی سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ اوہ، تو تم قانون کے خلاف جا کر ایک مجرم کا ساتھ دے رہی ہو؟ ٹھیک ہے، تو پھر تم بھی آج سے اس کے ہر جرم میں برابر کی شریک مانی جاؤ گی، اور وہ دن دور نہیں جب اس گینگسٹر کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ فرجاد نے زہر خون لہجے میں کہا، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ دنیا سے لڑنا میرے لیے نیا نہیں ہے فرجاد، کل کو اپنے کئی لڑتا تھا، اب اس کے لیے لڑوں گا، ہاشم نے زخمی لہجے میں کہا۔ فرجاد نے سخت نظر ڈالی اور ولا سے باہر نکل گیا۔ صبح کے 7 بجے دبئی کا آسمان سرخی مائل تھا، مگر ہاشم کے ولا پر اب بھی گزشتہ رات کی گولیوں کا شور گونج رہا تھا۔ ٹوٹے شیشے، گولیوں سے بھنا ہوا فرنیچر، زندگی زخمی محافظ۔ اس کا ولا میدان جنگ لگ رہا تھا۔ الوینا شام کے زخم پر پٹی باندھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں لال تھیں۔ شام تمہیں اسپتال جانا چاہیے، یہ زخم گہرا ہے۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس شہر کا ہر اسپتال میرے دشمنوں کے لیے کام کرتا ہے الوینا، وہ ایک ہی رات میں بازی لے گیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ چہرے پر فکر مندی واضح تھی۔ الوینا نے خاموشی سے پلکیں جھکا لی۔ ہاشم نے گہری سانس لی۔ میری آنکھوں میں دیکھو الوینا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ الوینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی دوران دبئی پولیس ہیڈ کوارٹر میں فرجاد کے سامنے ایک بڑی اسکرین پر ہاشم کے ولا کا نقشہ کھلا۔ ساری سیکیورٹی ہٹاؤ، فرجاد نے حکم دیا۔ ہاشم آج شہر سے باہر نہیں جا سکے گا سر، آپ پرسنل ونڈیکٹا پہ پڑ رہے ہیں، دبئی پولیس سوال اٹھا سکتی ہے۔ سرفراز نے محتاط لہجے میں کہا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، وہ چیخا تھا۔ پولیس نے حشام کے سارے اکاؤنٹس فریز کر دیے تھے۔ ان کے پاس اب لڑنے کو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ ساحل پر سخت سیکیورٹی تھی۔ یہاں سے کوئی یاٹ بھی بنا اجازت کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ ہر طرح سے پھنس چکا تھا۔ چاہتا تو وہ ابھی بھی یہاں سے نکل سکتا تھا۔ مافیا میں اس کے جگری دوست بھرے پڑے تھے، مگر اس کے لیے وہ دنیا پھر سے جوائن کرنی پڑتی۔ وہ جان تو دے سکتا تھا، مگر وہ الوینا سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ ابھی وہ آگے کی پلاننگ کر رہا تھا، تبھی گارڈ کے ساتھ اس کا دوست اندر آیا۔ حشام اسے دیکھ کر چونکا، پھر مسکرایا۔ وہ جانتا تھا حارث خفیہ راستے سے آیا تھا۔ سالے، جب میں مر رہا تھا تو نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، اب جب خود مر رہا ہے تو مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ حارث نے غصے سے بھڑکتے ہوئے اسے کھڑا کیا، جبکہ وہ زیر لب مسکرایا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ خفیہ راستے سے گزر کر ساحل کی دوسری طرف چلے گئے، جہاں حارث کی یاٹ تیار تھی۔ اس سے آگے تجھے خود جانا ہوگا، اپنا خیال رکھنا، حارث نے اسے گلے لگا کر کہا۔ حشام الوینا کا ہاتھ پکڑے یاٹ کی طرف دوڑا تھا۔ جیسے ہی یاٹ پولیس کی حد سے باہر نکلی، اچانک ایک بلیک سپیڈ بوٹ سمندر کے اندھیروں سے نمودار ہوئی۔ نہ اس پر پولیس کا نشان تھا، نہ کسی ملک کا جھنڈا۔ حشام نے حیران ہو کر دیکھا، یہ کون ہے؟ بوٹ پر موجود لوگ سیاہ ماسک پہنے تھے۔ ایک نے اونچی آواز میں کہا، شام خان، یہ سمندر تمہارا نہیں ہے، غلطی کی تو سزا بھی بھگتو گے۔ گولیوں کی بارش شروع ہوئی۔ ادھر حشام کے چند گارڈ جو اس کے ساتھ تھے فائرنگ کرنے لگے۔ یہ کون ہے؟ پولیس کے لوگ تو نہیں لگتے، الوینا نے اچنبھے سے کہا، جبکہ ہاشم کی آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں تھیں۔ کوئی کھیل کھیل رہا ہے الوینا، یہ لڑائی اب دوہری نہیں رہی۔ اس دوران فرجاد کی بوٹ پولیس بوٹ کے آگے نکل آئی۔ وہ حشام کی یاٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہاشم، فرجاد نے چیختے ہوئے کہا، خود کو پولیس کے حوالے کر دو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ حشام طنزیہ مسکرایا، اب وہ مارے گا مجھے جو خود مر چکا ہے؟ حشام کا طنز اسے اندر تک سلگا گیا، لیکن اگلے لمحے بلیک بوٹ کے لوگوں نے اچانک فرجاد کی پولیس پر بھی فائرنگ کر دی۔ اب یہ کون ہے؟ وہ غصے سے دوہرا ہو کر چلایا، دشمن صرف میں نہیں ہوں فرجاد، کوئی تیسرا کھلاڑی بھی ہے۔ حشام نے سخت لہجے میں کہا، پھر کچھ سوچ کر پلٹا، ہمیں گہرے پانی میں جانا ہوگا، یہی واحد راستہ ہے۔ حشام کے لہجے میں کچھ تھا۔ الوینا کے چہرے پر ڈر کے تاثرات تھے، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنی محبت کا ساتھ چھوڑا تو زندگی پھر اسے پچھتاوا رہے گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں حشام،
اگر ہماری زندگی باقی ہے تو ہم جی لیں گے ورنہ ساتھ مریں گے۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ پہلے کی طرح ڈرپوک کہاں رہی تھی، وہ بہادر ہو گئی تھی۔ حشام نے یاٹ کو سمندر کے سامنے سے گہرے حصے کی طرف موڑ دیا اور پیچھے گولیوں کا شور تھا، آگے اندھیرا، سمندر اور نامعلوم خطرہ۔ گھنٹوں کے تعاقب کے بعد یاٹ ایک چھوٹے گھنے درختوں والے پراسرار جزیرے کے قریب آ کر رک گئی۔ یہ جزیرہ حشام کی دنیا کے چند خفیہ اڈوں میں سے ایک تھا، ایسا اڈا جہاں حکومت یا پولیس کبھی بھی پہنچ نہیں پاتی تھی۔ یہاں ہم محفوظ ہیں فی الحال، ہاشم نے یاٹ کا انجن بند کرتے ہوئے کہا۔ الوینا کو اس جگہ سے خوف آیا، وہ ہر طرح گھنے درخت، تاریکی اور پرندوں کی خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ جگہ عجیب سی ہے، یہی ہماری محفوظ پناہ گاہ ہے الوینا، جہاں روشنی نہیں پہنچتی وہاں دشمن بھی نہیں پہنچ سکتا، پریشان نہ ہو، ہاشم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ادھر فرجاد ساحل پر کھڑا سمندر کا جائزہ لے رہا تھا۔ رات بہت ہو چکی تھی، وہ لوگ سمندر سے نکل آئے تھے۔ سر، حشام کی یاٹ کا سگنل اس علاقے میں ختم ہوا۔ گہرے سمندر کی طرف کوئی جزیرہ ہے، کافی حد تک خطرناک، شاید وہ وہیں چھپا ہے، سرفراز نے اطلاع دی۔ جزیرہ ہو یا جہنم، صبح ہوتے ہی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، فرجاد نے سخت لہجے میں کہا۔ حشام اس جزیرے پر ایک پرانے لکڑی سے بنے مکان میں گیا۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی، ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ حشام لکڑیاں جلا کر روشنی کی، الوینا اس کے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں درد نہیں ہو رہا؟ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ صبح تم برداشت کر سکتا ہوں، گارڈ نے گولی تو نکال دی تھی، مگر جو دوائی اس نے لگائی مکمل زخم میں جذب نہیں ہوئی۔ خیر چھوڑو، حشام نے اس سے سامنے پڑے میٹرس پر لٹایا۔ الوینا اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ نہ جانے ہم کب تک ایسے بھاگتے رہیں گے، وہ بے بسی سے کہنے لگی۔ وہ کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی کے نظر ہوئے۔ آئی ایم سوری الوینا، وہ بولا تو آواز روندھی ہوئی تھی۔ الوینا نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری وجہ سے تمہیں جگہ جگہ بھٹکنا پڑ رہا ہے، میں تمہاری فیری ٹیلز برباد کر دی۔ خان موٹیویشنل اسپیکر کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی گہرائی تک میری باتیں محسوس کرو گی۔ وہ متحیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں شاید تمہیں کبھی نارمل لائف نہ دے پاؤں۔ سنو، اگر تم چاہو تو تم اپنے کزن کے ساتھ چلی جانا، میری فکر مت کرنا، میں جہاں ہوں گا سکون میں ہوں گا، کیونکہ تم جہاں بھی ہوگی میری ہی نکاح میں ہوگی۔ حشام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ الوینا نے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں کہیں نہیں جانے والی، آپ نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، آپ کو لگتا ہے میں آپ کو کبھی چھوڑ سکتی ہوں؟ پلیز دور جانے کی بات مت کریں حشام، میں رو دوں گی، وہ اب بچوں کی طرح اس کے سینے سے لگی کہہ رہی تھی، اور حشام نے گہری سانس لے کر اس کے سر میں انگلیاں پھیری۔ اور میں تمہیں تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ حشام نے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھے۔ ویسے ٹھنڈ کافی بڑھ چکی ہے، حشام نے ذومعنی انداز میں کہا تو اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ سوچئے گا بھی مت، زخمی ہیں آپ۔ الوینا کی گھوری پر وہ قہقہ لگائے بنا نہ رہ سکا۔ سوچ کون رہا ہے بیبی گرل، میں تو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حشام نے آنکھ دبائی۔ نہیں حشام پلیز، اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر کے اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ اسی حالت میں بھی اس کی اتنی ہمت تھی کہ اس کے اپنے جسم کی فرمائش سے سکون دے رہا تھا۔ دوسرے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو حشام وہاں نہیں تھا۔ وہ گھبراتے اٹھ بیٹھی۔ زیڈ، وہ اسے آواز لگا رہی تھی مگر جواب ندارت۔ حشام کہاں ہیں آپ؟ وہ پورے گھر میں آئے ڈھونڈنے لگی تھی، تبھی اس کی نظر کھڑکی سے باہر گئی جہاں درختوں کے پاس شرٹ لیس چھپ کر کلہاڑی لیے وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ الوینا کی بھرپور نگاہیں اس کے کثرتی جسم پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا جسم اتنا پرفیکٹ تھا، اس کا چہرہ، اس کے نقوش، اس کے بال اور انداز گفتگو۔ اگر وہ جرائم کی دنیا میں نہ جاتا تو یقیناً وہ ایک سٹار ہوتا۔ اس کی نگاہوں کی تپش پر حشام نے رک کر اسے دیکھا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حشام بھی گہرا مسکرایا۔ بیگم جی اگر تاڑ لیا ہو تو مدد کریں گی؟ حشام نے اسے اشارے سے پاس بلایا تو وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ حشام یہ کیا ہو گیا؟ تبھی اس کی نظر اس کی زخمی انگلی پر گئی۔ یہ ذرا سی چوٹ ہے، ہو جائے گی ٹھیک، اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ نیند اچھی آئی میری جان کو؟
اور وہ بھرپور اس کی طرف متوجہ تھا۔ الوینا نے اس کے گلے میں باہوں کا ہار کیا تو حشام نے کلہاڑا پھینک کر اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنایا۔ کیا تمہارا پھر موڈ ہو رہا ہے؟ حشام نے اس کے لبوں کو پیاسی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی تو وہ ہلکا سا مسکرائی، البتہ آنکھوں میں ایک الگ سی کشش تھی جو حشام کو پھر سے دعوت دے رہی تھی۔ حشام کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوتی گئی۔ حشام نے جھک کر پوری شدت سے اس کے لبوں کو پینا شروع کیا۔ وہ کسی پیاسے کی طرح اس کی لبوں کو چوس رہا تھا۔ الوینا اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ تبھی فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ وہ ایک دم حشام کے سینے سے آ لگی۔ حشام اس کا ہاتھ پکڑے اندر کی طرف بھاگا۔ اپنی شرٹ پہن کر وہ باہر کا جائزہ لینے لگا جہاں وہ فرجاد ایک بار پھر اپنی آرمی کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو حشام، ورنہ یہیں مارے جاؤ گے، فرجاد بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ الوینا کی گرفت حشام کی ہتھیلی پر مضبوط ہوئی، آنکھوں میں ڈر، جسم میں ہلکی کپکپاہٹ۔ حشام آگے بڑھنے لگا تو الوینا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ الوینا میری بات غور سے سنو، میں پلاننگ کر چکا ہوں، بس جو بھی ہو جائے تم کوئی خطرہ مول نہیں لوگی، اوکے؟ چاہے وہ مجھے گولیوں سے بھون ہی کیوں نہ دیں، تم اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالو گی۔ میں نے کچھ سوچا ہے، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ شاید مجھے اب یہاں نہ مارے کیونکہ میں اسے بتا رہا ہوں کہ تم اب میری بیوی ہو۔ وہ الوینا کی بات سنے بنا آگے بڑھ گیا۔ الوینا منہ پر ہاتھ رکھے آنسوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ مجھے مارنے کا ارادہ رکھتے ہو آفیسر؟ تو میں تمہیں بتا دوں، میں نے جرائم کی دنیا چھوڑ دی ہے، پھر بھی آگے تمہاری مرضی۔ وہ بولا تو لہجہ ہموار تھا۔ کوئی ہوشیاری مت کرنا، پولیس تمہیں ہر طرح سے گھیر چکی ہے۔ خاموشی سے الوینا کو یہاں بھیجو، ابھی اسی وقت آزاد کرو اسے اس قید سے۔ وہ غصے سے دھاڑا تو حشام گہرا مسکرایا۔ تم اسے میری قید سے تو آزاد کر لو گے، مگر نکاح سے آزادی کیسے دلوا پاؤ گے؟ حشام کی مسکراہٹ اسے زہر لگ رہی تھی، جبکہ اس کے الفاظ پر وہ اندر تک لرز گیا۔ حشام اس سے نکاح کر چکا ہے؟ وہ بے یقین تھا، مگر پھر غصے سے گن اس کی طرف تانی۔ سرفراز نے اس کی آنکھوں میں جلن بھرا تیش دیکھا۔ وہ پل بھر میں گھبرایا۔ سر کوئی غلط مت کر دیجیے گا، اسے سمجھا رہا تھا، مگر فرجاد کا غصہ قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ اسے گولی چلائی تو اچانک ہی حشام کے سامنے وہ آئی اور گولی اس کے کاندھے پر لگ گئی۔ فرجاد ایک دم ہڑبڑایا۔ حشام نے بے ساختہ اسے گرتے وجود کو تھاما اور سلی زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ حشام نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ الوینا، الوینا، یہ تم نے کیا کیا الوینا؟ حشام کی آنکھوں میں خوف تھا، اسے کھو دینے کا خوف۔ شام، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ الوینا نے بمشکل بند ہوتی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جس کے ہاتھ خون میں بھر چکے تھے۔ شام کو اچانک ہی سب دھندلا دکھنے لگا، شاید وہ رو رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی الوینا، سنا تم نے؟ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، آنکھیں کھولو الوینا۔ وہ چیخا تھا۔ فرجاد اب تک سکتے کی کیفیت میں تھا۔ اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ کہو اپنے کتوں سے کہ اسے کوئی انتظام کرے۔ حشام سرخ آنکھیں لیے فرجاد پر دھاڑا تو اسے ہوش آیا، پھر رک کر اسے دیکھا۔ تم اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو، الوینا کی جان بچ جائے گی۔ حشام نے کرب سے اسے دیکھا اور پھر وہ لوگ ایک اسٹیشن پر الوینا کو ڈالے پولیس بوٹ میں آگے بڑھ گئے، جبکہ حشام کو گرفتار کر کے دوسری بوٹ میں لے جایا جا رہا تھا۔ تیسرے کالے ماسک والوں نے ان کا تعاقب کیا۔ بوٹ تھوڑا آگے ہی گئی تھی کہ کالے ماسک والوں کی یاٹ نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فرجاد پریشان ہوا۔ کیا یہ واقعی تمہارے لوگ نہیں ہیں یا یہ تمہاری کوئی چال ہے حشام؟ فرجاد نے اسے گھورا، نفرت سے چور لہجے میں کہنے لگا، اگر یہ میرے لوگ ہوتے اب تک تمہیں گولیوں سے بھون چکے ہوتے۔ اس نے درستی سے جواب دیا، البتہ الوینا کی فکر سے اسے اندر تک کھائے جا رہی تھی۔ کال کرو اپنے بندوں کو اور الوینا کی خیریت پوچھو۔ فرجاد نے غصے سے اسے دیکھا جو اسے حکم دے رہا تھا۔ تمہارا اس پر کوئی حق نہیں، وہ دھاڑا، وہ میرے نکاح میں ہے فرجاد۔ وہ مزید کچھ کہتا تبھی اس کی نگاہ ایک کالے ماسک والے آدمی پر گئی جو فرجاد کا نشانہ لے رہا تھا۔ حشام نے دھکا مار کر فرجاد کو گرایا اور کالے ماسک والے کا نشانہ چھوٹ گیا۔ فرجاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حشام نے اس کے ہاتھ سے گن چھین کر کالے ماسک والے پر فائرنگ کی۔ فون کرو فرجاد، انہیں میں سنبھال لوں گا۔ وہ ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے گن تھامے کھڑا تھا۔ فرجاد نے اپنی آرمی کو اشارہ کیا
تو سب کے سب کالے ماسک والوں پر حملہ کر چکے تھے۔ فرجاد نے ایک نظر حشام کو دیکھا جو بڑی دلیری سے لڑ رہا تھا، پھر اپنے آدمی کی کال ملائی، الوینا کی خیریت پوچھی۔ حشام سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فرجاد نے گردن اکڑا کر کہا، ٹھیک ہے وہ، مگر تمہارے برے دن شروع ہوتے ہیں۔ فرجاد نے نفرت سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا، اپنی جان بچاؤ آفیسر، یہ سمندر ڈاکو ہیں، تمہاری سسرالی نہیں جو تمہیں بخش دیں گے۔ یہاں سے تو تب بچ کر نکل جاؤ، پھر اپنی خواہش بھی پوری کر لینا۔ حشام نے طنزی انداز میں کہا تو وہ سر جھٹک کر گن لیے ماسک والوں پر فائرنگ کرنے لگا۔ 2 دن بعد اسپتال کے بیڈ پر پڑی چھت کو گھور رہی تھی جب فرجاد وہاں آیا۔ وہ تو اب اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کیا وہی لڑکی تھی جو کبھی اس کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی؟ فرجاد نے سوچا۔ اب کیسی ہو؟ وہ نرمی سے مخاطب ہو کر، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ تم نے اس سے شادی کیوں کی الوینا؟ میری منگیتر تھی تم نے ہمارے دشمن سے شادی کر لی۔ وہ مجرم ہے، ایک خطرناک مجرم۔ وہ بولا تو لہجے میں بے یقینی تھی۔ الوینا نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ نے منگیتر سمجھا کب تھا مجھے؟ آپ نے تو کبھی کزن کی طرح ٹریٹ نہیں کیا، منگیتر تو دور کی بات۔ رہی بات اس کے مجرم ہونے کی، تو وہ یہ دنیا چھوڑ چکا ہے، اور وہ جب مجرم تھا تب بھی میں آپ سے لاکھ درجوں سے بہتر سمجھا، اور میں نے کبھی میرا دل نہیں توڑا۔ اس نے مجھے وہ پرنسس ٹریٹمنٹ دیا جو میں آپ سے چاہتی تھی۔ اس نے مجھے ہر چیز پر فوقیت دی۔ اس نے میرے لیے خود کو خطرے میں ڈالا، اور وہ آج جیل میں پڑا ہے، صرف میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، مجھ سے کیے وعدے کی وجہ سے۔ ورنہ آپ جو اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اسے قابو کیا ہے؟ تو سچ ہے، آپ کی وہ ایک بپھرا ہوا شہر ہے جو کسی کے ہاتھوں نہیں آ سکتا۔ اس نے صرف اپنی شیرنی کی وجہ سے اپنی گرفتاری دی۔ وہ آپ سے لاکھ درجے بہتر۔ وہ بولی تو لہجہ سخت تھا، آواز کانپ رہی تھی۔ فرجاد نے بے اختیار اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آپ نے کبھی مجھے کوئی خوشی نہیں دی، مگر اب جب کوئی میری فیری ٹیل سچ کر رہا ہے تو آپ یہاں پہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ کاش آپ چلے جائیں ہم سے بہت دور، کاش۔ بے ساختہ رونے لگی۔ فرجاد بنا کچھ کہے الٹے قدموں وہاں سے چلا گیا۔ وہ سارے راستے سوچتا رہا کہ واقعی ایک مجرم اس سے بہتر تھا۔ پولیس اسٹیشن میں آگ لگ گئی تھی، نیا قیدی جل چکا تھا۔ الوینا کو جب یہ خبر ملی تو وہ خاموش ہو گئی، بالکل خاموش۔ فرجاد اس کے پاس آیا، الوینا نے خاموش نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آئی، اس کا گریبان دبوچا۔ مار ڈالا تم نے اسے، مار دیا نا تم نے اسے۔ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے ہسیانی انداز میں چلائی، تم نے میری محبت کو مار دیا، تم نے اسے ختم کر دیا، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے اچانک ہی گرنے لگی۔ فرجاد نے اسے سنبھالا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو پرائیویٹ جیٹ میں پایا۔ اس کا سر ہلکا سا چکرا رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی تو دیکھا کوئی شرٹ لیس کھڑا تھا، اس کی طرف پوچھ تھی اس کی۔ وہ شاید ٹیبل کی طرف کھڑا اپنے زخم صاف کر رہا تھا۔ وہ پہچان گئی تھی، اس کا شوہر تھا، حشام۔ اس کا دل اچانک بند ہونے لگا۔ کیا یہ کوئی خواب تھا؟ جی میری جان۔ جب وہ پلٹا تو وہ حیران رہ گئی، وہ واقعی حشام تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی، وہ اس کے بازوں کے حصار میں لیے گہرا مسکرایا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا تمہارے کزن کی پلاننگ تھی، مجھے بھگا کر وہ تمہاری نظروں میں ہیرو بننا چاہتا تھا۔ حشام نے منہ بسوڑ کر کہا تو وہ حیران ہوئی۔ فرجاد کی پلاننگ؟ ہاں، وہ تمہیں ہاسپٹل یہی بتانے آیا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ اس نے دنیا کے سامنے مجھے ختم کر دیا، بٹ وہ تمہیں اور مجھے یہاں سے دور بھیجنا چاہ رہا تھا۔ خیر اب ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا، ہم بہت دور آ چکے ہیں، پریوں کے جہان میں۔ اس نے اسے تسلی دی تو الوینا کے پورے جسم میں سکون اترا۔ ہم آزاد ہیں زیڈ؟ یس میری جان، ہم آزاد ہیں۔ اسے گود میں لیے سیٹ پر لٹا کر اس پر جھکا۔ میں تھوڑا سکون لے لوں؟ الوینا نے بے چارگی سے اپنے کاندھے پر اشارہ کیا جہاں گولی لگنے کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ارے پاگل، میں تو سونے کی بات کر رہا ہوں، ہاشم نے گڑبڑا کر کہا تو وہ کھلکھلا کر مسکرائی تھی۔